رہتے ہیں گناہ کے ماحول میں. میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے الفاظ کے مفہوم کے ساتھ عرض کروں. ایک جوان توجہ دوسرے جوان کے پاس آیا، اگر یار تو میرا دوست ہے. کہا ہوں، کہ میری ایک چیز میں مدد کر. اس نے کہا کیا؟ کہا محلے کے امام صاحب کی بیوی سے میرا دل لگ گیا، تو نماز پڑھنے جانا نا، نمازی اتہا نہیں کہا کہ نماز پڑھنے میرے لیے جانا، اور دیر تک امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، ان کو الجھاتے رہنا، اتنی دیر تک میں امام صاحب کے گھر چلا جایا کروں گا. وہ پاگل، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر. یہی تو کہنا چاہیے. سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو غلطی کرے وہ تیری اصلاح کر. یہی ہے نا کہ اس کی مدد کرے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. کوئی برے راستے پہ جا رہا ہے، اگر تم دوست ہو تو کھینچ کے پکڑ لو، اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کو عبرت ہو. تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے یار، وہ دوستی کیا جس میں ایک دوسرے کی مدد نہ ہو، ہے نا. ایسے کچھ دلال بنتے ہیں نا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے جملے غلط ہیں، مجھے اگر میرے جملے الحمدللہ غلط نہیں ہے، اگر تلخ ہیں تو مجھے آپ معاف کریں. اس سے گھر لٹ رہے ہیں ہمارے، گھر تباہ ہو رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کس کو جا کر کے کہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے. بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے. ہر بندہ مجنوں بننا چاہتا ہے. کیا بنا رکھا ہے، کیا حالات بنا رکھے. مسلمانوں ایک تم ہی تھے کہ ہندوستان میں تم نہ مسجد بنانے آئے تھے نہ مدرسے بنانے آئے تھے. پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو صرف ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور تمہارے تقدس سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے گئے، مسجد مدرسے بنتے گئے. تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، آج تم محلوں کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے. تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہ گیا، پارسائی نہیں رہ گئی. کیا بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرے گا؟ دنیا کے اندر کیا مسلمان سرخروئی حاصل کرے گا؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے گا؟ کیوں؟ جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت تقدس کے لیے پیدا کیا تھا، قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن بس اسی میں الجھ گئے. لڑکی 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 اور عشق اور عشق اور عشق اور آوارگی، انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ سب تماشے. نہیں، اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہونا ہے، مرنا بھی اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے، مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے. نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ چھوڑ دے اور وہاں سے ہٹ جائے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بے حساب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا، اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا. کیا ہوا؟ وہ جاتا مسجد میں نماز پڑھتا، امام کو لے کے بیٹھ جاتا، الجھائے رکھتا، مسئلے مسائل پوچھتا. کئی دن گزرے، ایک دن اس کو احساس ہوا یار میں غلط کر رہا ہوں، مسجد کے امام کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں ان کو پکڑے رہتا ہوں، میرا دوست وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس نے امام سے کہا حضرت معاف کرنا، میں نہ نمازی ہوں نہ مجھے علم سے کوئی دلچسپی ہے، میرے دوستوں کو آپ کی بیوی سے اس کا دل لگ گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو الجھاؤں، اب میں آپ کو الجھاتا رہا اور مسئلے مسائل میں پھنساتا رہا، اور وہ آپ کے گھر جا کے پتہ نہیں کیا کرتا رہا. حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی. یہ بات سننے کے بعد امام کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصے میں اس کی آستین چڑھ جانی چاہیے تھی، یا اس کا پریشر بڑھ جانا چاہیے تھا، یا اس کی آنکھیں لال ہو جانا چاہیے تھا. کیسا بیچارہ امام تھا، وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. وہ اس کو حیرت ہوئی، امام صاحب اتنا بڑا حادثہ سن کے آپ مسکرا رہے؟ امام نے کہا اللہ کے بندے، میرے گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور میرا بوڑھا باپ ہے، میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. جب میری شادی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ اور میری کس بیوی سے تیرے دوست کا دل لگ گیا؟ میں تو کنوارا ہوں، ابھی تو ڈھونڈ رہے ہم لوگ شادی کے لیے. تو فوراً اس کے دماغ کی بتی جلی، ارے اگر امام صاحب کی شادی نہیں ہو تو یہ جاتا کہاں تھا؟
تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا امام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اس کو مسجد بھیج کر اس کے گھر جاتا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے